یہ ایک آرٹیکل سے اقتباس ہے جو میں نے ویب ایم ڈی کی ویب سائٹ سے لیا اور بہت اچھی ویب سائٹ ہے. میرا مقصد جو ہے ویب ایم ڈی پر تنقید کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کو کچھ اہم چیزوں کے بارے میں بتانا ہے جن کو ہم کوریلیشن اور کازیلٹی کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ ایک ریسرچ آرٹیکل ہے جو کہ جس کا ٹائٹل میں نے یہاں پر کاپی پیسٹ کیا ہے اور یہ اس کا کچھ حصہ ہے, ایکسرپٹ ہے اس کا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایٹنگ بریکفاسٹ میں بیٹ ٹین اوبیسٹی, یعنی کہ اگر ناشتہ کریں نوجوان بچے تو ان میں موٹے ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تو یعنی کہ آپ اگر ناشتہ کریں گے یا ناشتہ کھائیں گے, صبح کے ناشتے کی بات ہو رہی ہے, بریکفاسٹ, تو صبح کا ناشتہ آپ کریں گے تو آپ موٹے نہیں ہوں گے. اوبیس کہتے ہیں موٹے ہونے کو. تو یہ اس کے ٹائٹل سے یہ بات ہمیں لگ رہا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اسٹڈی ہے جو کہ پیڈیاٹرکس نامی ایک ریسرچ جرنل میں پبلش ہوئی ہے اور اس میں ڈائٹری اور ویٹ پیٹرن کا جائزہ لیا گیا 2216 نوجوانوں کا اور 5 سال کے عرصے کے لیے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا اچھا یہ ڈیٹا ہے کیونکہ اس میں 2216 کے ہمارے پاس سیمپلز ہیں اور بچے بھی 5 سال کے عرصے کے لیے اسٹڈی کیا گیا ہے 1998 سے لے کر 2004 تک. اور پھر یہ علاقے کا بھی بتایا گیا ہے. اور پھر جو ریسرچرز ہیں انہوں نے لکھا کہ بریکفاسٹ یعنی کہ ناشتہ جو ہے وہ کھانے کے نتیجے میں جو بچے ہیں ان کو زیادہ فائبر ملتے ہیں اور سیچوریٹڈ فیٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے, کم ملتی ہے, کاربوہائیڈریٹس ان کو زیادہ ملتے ہیں. تو اب آپ ظاہر بات ہے ناشتے میں جب ہم کرتے ہیں تو کاربوہائیڈریٹس ہم عموماً جو ہے جو بھی غذا لیتے ہیں چاہے وہ چائے پاپڑے کی شکل میں کیوں نہ ہو, ڈبل روٹی کی شکل میں کیوں نہ ہو, سیریلز کی شکل میں کیوں نہ ہو, جوسز کی شکل میں کیوں نہ ہو, اس میں عموماً فائبرز اور کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو پابندی سے ناشتہ کرنے والے جو بچے تھے, جو نوجوان بچے تھے, وہ جسمانی طور پر زیادہ ایکٹیو تھے ان کے مقابلے میں جنہوں نے ناشتہ چھوڑ دیا. تو زیادہ فزیکلی ایکٹیو تھے کن کے مقابلے میں, جنہوں نے بریکفاسٹ چھوڑ دیا تھا. تو اس سے کیا بات سامنے آتی ہے, جو آپ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ بریکفاسٹ اگر آپ کریں گے, ناشتہ اگر آپ کریں گے تو آپ ایکٹیو بھی رہیں گے. اور پھر ایک لمبے عرصے تک ریسرچرز نے یہ بھی معلوم کیا کہ وہ بچے, وہ اسٹوڈنٹس جو کہ پابندی سے بریکفاسٹ لے رہے تھے ان کا وزن بھی کم رہا اور ان کا لوور باڈی ماس انڈیکس بھی رہا ان کے مقابلے میں جو کہ بریکفاسٹ اسکپرز تھے, یعنی کہ جو ناشتہ چھوڑنے والے تھے. تو اگر آپ بریکفاسٹ اسکپرز میں سے ہوں گے یا بریکفاسٹ اسکپنگ کریں گے, ناشتہ چھوڑ دیں گے, تو آپ کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جائے گا, یعنی کہ آپ موٹے ہو جائیں گے, یعنی کہ اوور ویٹ ہو جائیں گے. تو ٹائٹل سے لے کر ان سارے سلیکٹڈ پیراگرافز تک جو بات ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ اگر آپ ناشتہ کریں گے آپ ایکٹیو رہیں گے, آپ ناشتہ کریں گے آپ موٹے نہیں ہوں گے, آپ ناشتہ چھوڑ دیں گے تو آپ یا تو اوور ویٹ ہو جائیں گے اور یا کہیں گے موٹے ہو جائیں گے. اوبیسٹی اور اوور ویٹ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو اب یہ جو چیز ہے اس سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کاز اینڈ افیکٹ ہے. بریکفاسٹ چھوڑنا ایک کاز ہے جس کا افیکٹ جو ہے وہ اوبیس ہونے, موٹے ہونے کے نتیجے میں ظاہر ہو رہا ہے. بریکفاسٹ کرنا جو ہے وہ ایک کاز ہے, اس کا نتیجہ جو ہے وہ ایکٹیو ہونے کی شکل میں ظاہر. تو یہ جو چیز ہے یہ کہلاتی ہے کازیلٹی. تو اوپر جتنا کچھ بھی ڈسکشن کیا اس سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کازیلٹی. کازیلٹی یعنی کہ ایک چیز دوسرے چیز کی وجہ بن رہی ہے. بریکفاسٹ کھایا موٹے نہیں ہوئے, بریکفاسٹ لیا زیادہ ایکٹیو ہوئے, بریکفاسٹ چھوڑ دیا موٹے ہو گئے. تو یہ جو چیز ہے یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کازیلٹی ہے, کہ یہ ایک چیز جو ہے دوسری چیز کے نتیجے میں ظاہر ہو رہی ہے. موٹا جو ہے, موٹے ہونے کا عمل جو ہے وہ بریکفاسٹ نہ لینے کے نتیجے میں ظاہر ہو رہا ہے اور موٹا نہ ہونا بریکفاسٹ لینے کے نتیجے میں ظاہر ہو رہا ہے. تو اس کا موازنہ ہم کریں گے کوریلیشن سے. یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ یہ کازیلٹی ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے کوئی اور ایسی بات نہیں کی. ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں, یعنی کہ جو لوگ بریک فاسٹ کر رہے ہیں اور موٹے نہیں ہیں, یہ چیزیں ایک ساتھ دیکھی گئی ہیں, یا جو لوگ موٹے نہیں ہیں اور بریک فاسٹ کر رہے ہیں وہ چیزیں, یعنی کہ اے اور بی ایک ساتھ دیکھے جائیں. یعنی اے کے نتیجے میں بی نہ ہو, بی کے نتیجے میں اے نہ ہو, تو ہم یہ کوزیلٹی نہیں کہتے, بلکہ اے اور بی اگر ایک ساتھ دیکھے جائیں اس بات سے قطع نظر جہاں کہیں پہ بھی اے ہو وہاں بی نظر آئے تو ہم کہتے ہیں کہ کوریلیشن ہے. تو یہ جو اوپر جو کچھ بھی ہے یہ دراصل ایک کوریلیشن کو زیادہ بہتر طور پر ظاہر کر رہا ہے, کوزیلٹی کو بہتر طور پر ظاہر نہیں کر رہا. تو
اور بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی ایک وجہ ہو کہ ناشتہ نہیں کیا تو موٹے ہو گئے یا ناشتہ کر لیا تو موٹے نہیں ہوئے. ایسی اسٹڈی میں کوئی بات شامل نہیں ہے. یہ ہمیں نہیں بتا رہی کہ کیا چیز کس چیز کی وجہ بن رہی ہے، کاز کیا ہے، ایفیکٹ کیا ہے، یہ نہیں بتا رہی. کسی چیز کا امپلیکیشن، نتیجہ کیا نکل رہا. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ زیادہ ایکٹیو ہوں اور آپ نے جسمانی طور پر ایکٹیویٹی کی، آپ رات کو تھک کر ہار کر سوئے ہوں، تو ہو سکتا ہے ناشتے کے وقت آپ کو بہت بھوک لگے اور آپ ناشتہ کھائیں اور اس طرح سے اپنی ایکٹیویٹی کو ریسٹور کریں اور ایک بار پھر اگلے دن آپ کو بریک فاسٹ کے لیے زیادہ بھوک لگے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ایکٹیویٹی جب بریک فاسٹ کی وجہ بن رہی ہو. تو یہ جو چیز ہے یہ ایک کوریلیشن کو ظاہر کر رہی ہے، یعنی کہ ایک پازیٹیو آؤٹ کم جو ہے وہ دوسرے پازیٹیو چیز کو جنم دے رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی وجہ ہے. اسی طریقے سے بریک فاسٹ چھوڑنے کی بھی کئی وجہ ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو موٹے لوگ ہوں ان میں کسی وجہ سے رات کا کھانا وہ صحیح نہ کھا پاتے ہوں اور جب صبح اٹھتے ہیں ان کو بھوک نہ محسوس ہوتی ہو. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ موٹا ہونا جو ہے وہ بریک فاسٹ چھوڑنے کو ناشتہ چھوڑنے کی وجہ بنتا ہو. ہمیں اس بارے میں اس اسٹڈی میں کچھ نہیں بتایا گیا. اب اسی طرح سے میں کچھ اور ایگزامپلس کے ذریعے کوریلیشن اور کوزیلٹی کی بات کرتا ہوں وضاحت کرنے کے. اگر میں بات کروں فزیکل ایکٹیویٹی کی، ہو سکتا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی اس کی ایک وجہ ہو ان لوگوں میں زیادہ بھوک لگنے کی، ان کے زیادہ ایکٹیو ہونے کی. ہو سکتا ہے فزیکلی وہ زیادہ ایکٹیو ہوں کسی بھی وجہ سے، ان کو بھاگ دوڑ کا شوق ہو یا مجبوری ہو ان کی بھاگ دوڑ کرنا. تو فزیکل ایکٹیویٹی اگر کسی کی زیادہ ہوگی، وہ رات میں تھک کر سوگا، کھانا اس کے جلدی ہضم ہوگا، میٹابولزم اس کا تیز کام کرے گا، تو وہ ناشتہ کرے گا، بریک فاسٹ لے گا. اور ساتھ ہی ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے، کیونکہ آپ فزیکلی ایکٹیویٹی تو ہو سکتا ہے کہ آپ موٹے بھی نہ ہوں فزیکل ایکٹیویٹی کی نظر، کیونکہ جو لوگ تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں، بریک فاسٹ کرنا اور موٹا نہ ہونا، یہ دونوں چیزیں فزیکل ایکٹیویٹی کا بھی نتیجہ ہو سکتی ہیں. یعنی کہ ان دونوں کا آپس میں تو کوریلیشن ہو سکتا ہے، لیکن یہ فزیکل ایکٹیویٹی کا ایک اس سے کازیلٹی کا ریلیشن، یہ کہ کاز اینڈ افیکٹ والا ریلیشن ان کا اس کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ دونوں کی دونوں جو چیزیں ہیں، بریک فاسٹ کرنا اور موٹا نہ ہونا. اب اسی طریقے سے موٹے ہونے کی اگر ہم بات کرتے تو اگر آپ کسی موٹے آدمی سے کہیں کہ جی آپ ناشتہ کریں اور وہ فزیکلی ایکٹیو نہ ہو، آپ تو اس غریب کو قتل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں ایک طرح سے، جو کہ بیچارہ فزیکلی ایکٹیو بھی نہیں ہے، بہت زیادہ بھاگ دوڑ بھی نہیں کرتا ہے، وہ ہے بھی بہت موٹا، اور آپ نے اس کو ناشتہ کرنے کا مشورہ دے دیا تو اس کے بیچارے کا تو کھانا خراب ہو جائے گا. تو ایسا مشورہ، یہ فزیکل ایکٹیویٹی اگر آپ کر رہے ہیں اور فزیکل ایکٹیویٹی والے کے لیے تو صحیح ہے. دوسری وجہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو صبح زیادہ بھوک نہ لگتی ہو سکتا ہے وہ رات میں ان کو صحیح طور پر نیند نہ ملتی ہو، وہ دیر سے سوتے ہیں اور صبح ان کو جلدی میں اٹھ کے نیند ادھوری چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہو، پوری نیند نہ ملتی ہو. تو ایسی صورت میں وہ موٹے ہو سکتے ہیں. کیوں موٹے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے جب آپ سستی کاہلی کا شکار ہوں گے تو نہ تو آپ ناشتہ صحیح کریں گے اور آپ کو موٹے بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ دیر سے اٹھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ناشتہ چھوڑ کے اپنے کام پہ بھاگ جائیں، اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں یا کسی بھی کام پہ جا رہے ہیں تو جلدی بس بھاگیں. تو ہو سکتا ہے کہ اصل وجہ جو ہے موٹے ہونے کی یہ ہو کہ آپ کو رات میں نیند نہ ملتی ہو، اور رات میں نیند نہ ملنے کی سے میٹابولزم جو ہے وہ سست پڑ جاتا ہو، اور سست پڑنے کے نتیجے میں یہ ہو کہ صبح کے وقت بھوک نہ لگتی ہو ڈھنگ سے. تو کوریلیشن جو ہے وہ اس پورے کے پورے جو ہم نے اوپر پیراگراف پڑھے اس میں کوریلیشن زیادہ بہتر طور پر ظاہر ہے. کازیلٹی جو ہے وہ اتنے زیادہ، یہ جو اسٹڈی ہے کازیلٹی کو اتنے زیادہ بات نہیں کر رہی اور نہ ہی اس کی جو پیچھے پوشیدہ جو وجہ ہے ان کی بات کر رہی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اسٹڈی بالکل غلط ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو. تو اس طرح کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جیسے اخباروں میں عام طور پر چھپتی ہے تو یہ چیزیں ہمیں محتاط رہ کے پڑھنا چاہیے. ایک وجہ غربت بھی ہو سکتی ہے. جنہوں نے غریبی دیکھی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکلنا پڑتا ہے بچوں کو، یا یہ کہ دونوں ماں اور باپ دونوں کے دونوں کام میں لگے ہوئے ہیں اور بچے جو ہے ان کو ناشتہ کیے بغیر ہی اسکول جانا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے ان کی کیونکہ غربت ہے، ماں اور باپ دونوں کو کام کر کے روزی روٹی کا بندوبست کرنا پڑ رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے. اور دن میں کیونکہ ماں باپ مصروف ہیں تو بچوں کو کم ہیلتھی کھانا ملے اور وہ
اس کے نتیجے میں وہ موٹے ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتی ہے. تو ایسے میں ناشتہ کرنا یا نہ کرنا، ظاہری بات ہے کہ اگر وہ ناشتہ لیں گے بھی تو کم، جسے کہنا چاہیے کہ صحت مند فوڈ نہیں لے رہے ہوں گے، تو ایسی صورت میں کوئی نتیجہ خاص فرق نہیں پڑے گا ان کے اوبیس ہونے پہ یا نہ ہونے پہ. اسی طریقے سے ہم ایٹنگ ان ہیلتھی ڈنر، رات کے وقت آپ نے کو بہت ہی مرقن قسم کی غذائیں کھا لیں، تو ہو سکتا ہے اور صبح تک ہضم ہی نہ ہو، تو آپ ناشتے میں آپ کو بھوک ہی نہ لگے اور آپ نے ناشتہ چھوڑ کے نکل لیے، اور نتیجہ کیا ہو، کیونکہ ایسی ان ہیلدی ڈنر لینے کے نتیجے میں آپ موٹے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ رات میں وہ کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہو پائے گا. تو میرا جو یہاں پر جو پورا کا پورا پوائنٹ ہے، میں ویب ایم ڈی کے آرٹیکل کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوریلیشن اور کازیلٹی میں آپ فرق رکھیے. فرق رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ جو پورا کا پورا ڈیٹا ہے یہ کوریلیشن کو ظاہر کر رہا ہے، کازیلٹی کو ظاہر نہیں کر رہا، اور یہی چیز میں اس ویڈیو میں آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں.